صاحبہ یہ فرمائے گا کہ یہ جو خواتین کی خود مختاری ہے، یہ جو ایک سفر ہے خواتین کا، اس کے پیچھے خواتین کے لیے فیملی کی سپورٹ کتنی اہم ہوتی ہے؟ واقعی میں ایسا ہے کہ ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے اس کے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا باپ ہو، چاہے وہ اس کا شوہر ہو، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو یا اس کا بھائی ہو، کیونکہ ایک مرد کے سپورٹ کے بغیر نہ کوئی عورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے باپ اپنی بیٹی کو اس قابل بنا رہا ہے اور وہ اس کو ساری دینی دنیاوی دونوں علم دے رہا ہے، اس کی تربیت اچھی طریقے سے کر دیا اور اس کو اس قابل بنا دیا، جب وہ آگے بڑھتی ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ اگر ایک بیوی آگے بڑھ رہی ہے اور وہ کاروبار کری، جیسے ہمارے پاس حضرت زینب کی مثال ہے کہ کس طرح ان کے پاس ایک ہنر تھا جو وہ ڈیزائن کرتی تھی، جیسے آج ہم ایک ڈیزائنرز کہتے ہیں، اس طرح وہ خواتین کے کپڑوں کو ڈیزائن کرتی تھیں، گھر کی گھریلو اشیاء بناتی تھیں، کتنا ان کا بازار میں جا کے جو ہے وہ مال جاتا تھا اور کامیابی ان کو ملتی تھی۔ تو ان کا ایک ہنر تھا، ان کے شوہر نے کیا کیا، ان کو ہنر کو دبایا نہیں، ان کو گھر میں بٹھایا نہیں، بلکہ جو انہوں نے چاہا ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ، سب سے پہلی تو یہ کہ دونوں نے ایک دوسرے کی چیز کو سمجھا۔ ایک اگر رسول کے ساتھ ہے تو ایک گھر میں کس طرح اپنے گھر کو چلائے گی، دونوں نے مل کے اس بات کو طے کیا۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھی تو ان کے شوہر نے ان کا ساتھ دیا، جب ان کے شوہر نے ان کا ساتھ دیا تو وہ کامیاب ہوئی، تو انہوں نے اپنا کاروبار بھی کیا، انہوں نے دینی امور بھی انجام دیے۔ تو ایک عورت کے پیچھے اس کے شوہر، اس کے باپ کا ہاتھ ہونا بہت ضروری۔ اگر آپ ہر طریقے سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا فائنینشلی سپورٹ کریں، آپ اس کو ایموشنلی سپورٹ کریں، آپ اس کو موٹیویٹ کریں، آپ ان کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک ذرا اس وقت معاشرے میں کیا کہوں میں، آج بھی اتنے پڑھے لکھے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ عورت کو ہم ہمیشہ گھٹانا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں۔ اچھا اگر وہ خود مختاری کی، جیسے آپ نے بات کی کہ وہ کمانے لگے گی تو بھائی وہ خود مختار ہو جائے گی، پھر تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گی کہ بھائی میں اپنا کھاتی ہوں، اپنا کماتی ہوں۔ یہ سوچ بھی بہت غلط ہے۔ بلکہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ حالانکہ آج آپ دیکھیں کہ آج کی مثال نہیں ہے، یہ ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، کہ دونوں میاں بیوی مل کے گھر چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ایک اگر دینی امور میں ہے تو ایک دنیاوی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ مل بانٹ کے دونوں گھر چلائیں، لیکن ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام وہی رہے، ایک دوسرے کی قدر وہی رہے، اور مل کے جب انسان کام کرتا ہے تو اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو اللہ برکت دیتا ہے۔ اور کوئی بھی عورت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کا شوہر اس کے ساتھ نہ کھڑا، کوئی بھی عورت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کا باپ، اس کا بھائی نہیں کھڑا۔ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی اندر سے فخر محسوس کرتی ہے، اس کو بھی حوصلہ ملتا ہے، اور پھر جو وہ کام اچھے طریقے سے انجام دیتی ہے اس کا دگنا اس کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے۔ جس طرح حضرت زینب کی مثال ہمارے پاس ہے کہ کس طرح وہ خود مختاری آپ کہیں آج کل کے دور میں، تو وہ اس دور میں ان کو ملی جہاں جہالت کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، عورتوں کو ان کے حقوق ہی نہیں مل رہے ہیں، ان کو عزت ہی نہیں مل رہی۔ اس دور میں کیوں؟ کیونکہ ان کا شوہر ایسا تھا جو رسالت کے ساتھ اس نے دین اسلام کو سمجھا، پھر وہ خود بھی ایک عالمہ، انہوں نے بھی دین کو سمجھا۔ اس کو سمجھتے ہوئے اس دور میں ان کی اتنی کامیابی، اور ان کو تجارت کرنا، شوہر کا ساتھ دینا، شوہر کے کام آنا، ہاتھ بٹانا، جس طرح ہمیں بھائی نے بھی ذکر کیا تمام چیزوں کا، تو یہ ہمیں آج کے دور میں مثال ملتی ہے کہ آج بھی ہم یہ بہترین معاشرہ، بہترین گھر کو ہم جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی ہستیوں کی چیزوں کو سمجھیں، ان کے کردار اخلاق کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو سمجھیں۔ صرف ہم تذکرہ کرنے سے ہماری زندگیوں میں بہتری نہیں آئے گی جب تک ہم ان کی معرفت نہیں حاصل کر لیتے، جب تک ان ہستیوں کے نزدیک نہیں ہوں گے۔ اور پھر عملی زندگی میں، عملی میدان میں ہمارے یہاں ایک بہت کمزوری یہ ہے کہ جو شوہر حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، معذرت کے ساتھ ہر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن بیوی کو بس وہ ایک حاکمیت والا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کرو، میں نے جو کہا میری آواز سے اوپر آواز نہ ہو، ٹھیک ہے، میں نے اجازت دی یہ کرو نہیں کرو۔ مطلب یہاں تک کہ بیویاں ان کی مرضی سے کھائے پیئیں، ان کی مرضی سے پہنے اوڑھیں، ان کی مرضی سے گھر سے باہر جائیں، اپنی ان کی کوئی ذاتی زندگی، کوئی ذاتی رائے نہیں، یہاں تک کہ ان سے کوئی مشورہ لینا پسند نہیں کرتے، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ بھئی یہ عورت ہے، اس کو اللہ نے کہہ دیا بھئی یہ ناقص العقل ہے۔ وہ ناقص العقل کہتے ہیں نا کہ جی یہ اور کم یہ عقل اللہ نے، ہے۔ ہاں اللہ نے کیوں کہا ہے، کیا وجہ ہے، وہ ایموشنلی کہا ہے اس کو، اس کے اندر بہت زیادہ ایموشنز ہوتے ہیں،
وہ عورت نرم دل ہوتی ہے، سافٹ کارنرز ہوتے ہیں اس کے اندر، محبت بھری ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شوہر ایک مرد اپنی بیوی کو اس طریقے سے سمجھ جائے اور وہ عزت اور وہ مقام دے، تو وہ بیوی بھی اس کا قدم قدم پہ ساتھ بھی دیتی ہے، عزت بھی دیتی ہے، اس کی عزت رکھتی بھی ہے اور معاشرے میں اس کو ایک مقام اور مرتبہ بھی دلاتی ہے۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے، اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو خواتین تاجرات ہوتی ہیں ان کے پیچھے اگر ان کی فیملی سپورٹ ہو تو ان کا کانفیڈنس ہی الگ ہوتا ہے۔